اور کالو کوا تو دور جنگل میں چلا جاتا ہے پہاڑی علاقوں کی طرف گندم کے دانوں کی کھوج میں۔ وہ علاقہ تو بڑی اور ظالم اور خطرناک چیل کا تھا، اور کالو اڑتا ہے اس کو گندم کے دانے نہیں ملتے، اور وہی ظالم چیل کالو کے پاس آئے بھائی کوے تو کہاں آیا؟ چیل دیدی، میں تو یہاں گندم کے دانوں کی تلاش میں آیا تھا، مجھے یہاں دانے نہیں ملے۔ ہائے کالو، تو گندم کے دانے لینے آیا ہے یا اپنی موت کو لینے آیا ہے؟ پھر وہ ظالم چیل اپنے مضبوط اور خطرناک پنجوں سے کالو کو پکڑتی ہے اور دور آسمان میں لے کر ایک بڑی سی پہاڑی کے اوپر پھینکتی ہے۔ اب یہاں مر تو اس پہاڑی کے اوپر۔ ایسے ہی چیل کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور کالو اونچائی سے گرنے کی وجہ سے گمبھیر چوٹ اس کو لگ گئی تھی اس کے پنکھ پر، اور لاکھ کوشش کرتا ہے وہ اڑ نہ پاتا۔ ہائے میں مر گیا، یہ پنکھ میرا تو بہت گھائل ہو چکا ہے، میں اب اڑ نہیں سکتا، میری کوئی مدد نہیں کرنے آئے گا، میری کوئی مدد نہیں کرنے آئے گا، میں یہاں ہی مر جاؤں گا۔ ایسے کالو کوا سوچ رہا تھا۔ کالو کوے کی پتنی بہت چنتت تھی، کیونکہ کالو کو تو بہت دیر ہو چکی تھی گھر سے گئے ہوئے۔ اور پھر گوری کوی سمجھدار رانو چڑیا کے پاس جاتی۔ ہائے رانو، دیکھو نا، کالو کو تو کتنا وقت ہو گیا ہے گھر سے گئے ہوئے پہاڑی علاقوں کی طرف۔ ہائے ہائے گوری بہن، کالو بھائی اس پہاڑی علاقوں کی طرف کیوں گئے ہیں؟ ادھر تو خطرناک بونو چیل رہتی ہے، وہ چیل بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، ہائے چڑیا میں لٹ گئی، ہائے میرا کالو اب نہیں رہا کیا؟ ایسے گوری کہتی ہے۔ ارے ارے گوری بہن، آپ روئے مت، آپ فکر نہ کریں، رات تک دیکھتے ہیں اگر کالو بھائی آ جائے۔ پھر ایسے ہی گوری کوی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، گہری رات ہو جاتی ہے۔ ارے ارے کالو بھائی پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ایسے باتیں کرتی کرتی رانو سو جاتی ہے، اور صبح کا سویر ہوتا ہے اور رانو پھر جاتی ہے۔ ارے ارے گوری بہن، کالو بھائی نہیں آئے، میں بھی دیکھتی ہوں جا کر۔ رانو چڑیا اسی دشا میں جاتی ہے جہاں پر کالو تھا۔ رانو کالو کو ہر جگہ تلاش کرتی ہے اور اونچی اڑان بھرتی ہے، اور اونچی اڑان جیسے ہی رانو چڑیا بھرتی ہے اور رانو چڑیا کو دور کالو نظر آ جاتا ہے۔ رانو چڑیا کالو کے پاس ہے۔ ہائے کالو بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ ایسے ہی کالو ساری بات رانو کو بتاتے۔ ارے کالو بھائی، آپ کو کس نے بولا تھا کہ اس پہاڑی پر آئے؟ ہائے رانو، میری پتنی ضد کر رہی تھی، مجھے گندم کے دانے چاہیے، میں اس لیے آیا یہاں پر۔ ارے کالو بھائی، اب ہم کیسے یہاں سے جائیں؟ آپ اڑ بھی نہیں سکتے۔ رانو چڑیا دور ایک چھاتے کو دیکھتی ہے۔ رانو چڑیا کے دماغ میں آتا ہے ایک آئیڈیا، اور رانو چڑیا وہ چھاتا اٹھا کر کالو کے پاس لاتی ہے اور کالو کو کہتی ہے، کالو بھائی آپ اس چھاتے کی مدد سے اڑے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ سہارا دوں گی، آپ نے اس چھاتے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ارے ارے ہاں ہاں رانو، میں ضرور پکڑوں گا اس چھاتے کو مضبوطی سے۔ ایسے ہی کالو کوا اس چھاتے کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ ارے کالو بھائی آپ فکر نہ کرنا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ ایسے ہی رانو چڑیا تسلی دیتی ہے اور کالو اپنی چونچ کی مدد سے چھاتے کو پکڑتا ہے اور رانو چڑیا پیچھے سے سہارا دیتی ہے، اور دونوں اونچی پہاڑی سے نیچے زمین پر آ جاتے ہیں۔ ارے کالو بھائی اب آپ ایسا کریں، آپ میرے ساتھ ساتھ اڑے، آپ کا جو زخمی پنکھ ہے اس کو میں سہارا دیتی ہوں اور آپ کو اپنے اوپر سوار کرتی ہوں۔ رانو چڑیا ساتھ ساتھ تھی، کالو کے سہارا دیتی دیتی اڑ رہی تھی، اور اپنے جنگل پھر دونوں پہنچ جاتے ہیں سرکشت۔
हाय रानू चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी ना भूल। हाँ हाँ रानू चिड़िया, तेरा धन्यवाद क्या जरूरत है करने की, तुम्हें भी कुछ काम पड़ ही जाएगा हम कौवों से। अरे अरे गौरी बहन, मैंने कब बोला कि आप मेरा धन्यवाद करो? मेरा तो ये फर्ज था, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। और अरे अरे गोरी, ये क्या तरीका है बात करने का? रानो ने हमारी इतनी मदद की। हाँ हाँ रानो ने मदद की। कालू, ये तो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही, इसका भाषण मुझे नहीं पसंद। ऐसे ही कालू दूसरी दिशा में मुंह करता है और कुछ देर बाद तेज और काले स्याह बादल आसमान पर छा जाते हैं और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, इस बारिश में मैं अगर रही तो मैं तो पूरी की पूरी भीग जाऊंगी और मेरे तो अंडे होने वाले हैं, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। रानो चिड़िया ऐसे सोचती है और रानो चिड़िया दूर वही छाता देखती है जो रानो चिड़िया ने पहाड़ों से ढूंढा था। और रानो चिड़िया उस छाते को उठाती है और अपने घोंसले के ऊपर लगा कर बैठ जाती है। अरे अरे, इससे तो मैं बारिश से तो बच ही जाऊंगी। हाय मैं मर गई कालू, ये तो वही छाता है कि जो तुम अपने साथ लेकर आई। ये छाता मेरा है, मैं इस रानो चिड़िया को तो छाता कभी ना दूं और मैं इधर बारिश में भीगूं और रानो सामने छाते पर बैठे, ये तो नामुमकिन है। अरे अरे गोरी, ये रानो का छाता है। हाय ना कालू, ये मेरे पति का छाता है, कालू का। ऐसे ही गोरी भूखी जाती है और रानो से वो छाता छीन लेती है। अरे अरे गोरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? चुप कर छोटी चिड़िया, ये छाता मेरा है। फिर गोरी कभी उस छाते को अपने पास ले जाती है और अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। अरे अरे गोरी बहन, इसीलिए आपको आपके पापों की सज़ा मिलती है, आप हर एक पक्षी से जुल्म करती हैं। रानो चिड़िया बेचारी बारिश में भीगती रहती है और तेज एक हवा का झोंका आता है और तेज बादल गरजता है और वो छाता हवा के साथ उड़ता है और ऊंची उड़ान वो छाता भरकर जमीन पर जा गिरता है और गोरी को गंभीर चोट आती है। हाय मैं मर गया गोरी, गोरी मैं मर गया। हाय हाय कालू, मेरा पंख गया। अरे अरे गोरी, देखो तुम्हारे पापों की तुम्हें सज़ा मिलती है, फिर भी तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आती हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों के साथ भी और अपने आप के साथ, और हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।